وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے اسلام چینل اردو، پروگرام قاری اور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان قاری نیاز محمد آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کا مقدس مہینہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب حضرات کو، پروگرام دیکھنے والوں کو گزشتہ عید مبارک قبول ہو، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بہت سے رمضان ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائے اور ان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان اور قرآن دونوں کا گہرا رشتہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مقدس کتاب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور یہ کتاب ناطق، اور یہ اللہ کی آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اسے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے درس و تدریس کا وہ نظام جاری فرمایا کہ الحمدللہ آج دنیا میں جگہ جگہ قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے، مدارس میں، مساجد میں، اور ہم بھی جس پروگرام میں بیٹھے ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کی اس مقدس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تجوید ہمارا موضوع ہے، اور تجوید انتہائی نازک موضوع ہے اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنی کتاب کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ سورہ فاتحہ کو ہی لے لیں، اگر ایک شخص پڑھتا ہے تو آپ خود پڑھیں اس کو تو آپ کو ایک اور لذت آئے گی، کوئی اور پڑھتا ہے تو آپ سنیں گے تو اس میں ایک اور سی کیفیت آپ کے سامنے آئے گی، تیسری دفعہ سنیں تو آپ پر کوئی اور سی کیفیت نازل ہوگی، مزید آپ کو اس کے اندر ایک جو ہے وہ اس کی گہرائیوں میں اترتے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مقدس کتاب کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ جو بھی پڑھتا ہے، کوئی ماہر شخص پڑھتا ہو، کوئی عربی پڑھتا ہو، کوئی عجمی پڑھتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو وہ مٹھاس عطا فرمائی ہے کہ سننے والا سننے پہ مجبور ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ سننا پڑتا ہے، اور اس کے اندر اس کو گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں شمار فرمائے، اور بار بار پڑھنے والوں میں شمار فرمائے۔ یہ بڑی ہی عظیم کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سورت کو اگر آپ بار بار پڑھیں گے، جس کے بارے میں علامہ شاطبی نے فرمایا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ، یہ بہترین دوست ہے قرآن مجید کہ اس کی باتوں سے آدمی اکتاتا نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو مزید لذت آئے گی۔ آپ اپنی تجوید درست کریں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور مزہ آئے گا، دوسری دفعہ پڑھیں آپ مزید اس میں مٹھاس محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات پڑھی تھیں، اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ پہلے سیگمنٹ میں سورہ بقرہ ہوگا، دوسرے میں انشاءاللہ وقفے کے بعد سورۃ اللہب جو ہمارا پروگرام کا دوسرا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، اور آخری حصے میں انشاءاللہ جس طرح ہم قاعدہ سیکھتے ہیں اور زبر زیر اور پیش کی صحیح ادائیگی اور اس کو صحیح طریقے سے مخارج سے ادا کرنے کا ہم سیکھتے ہیں، وہ قاعدہ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا، اس میں بھی آپ کال کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی کال جو ہیں وہ لی جائیں گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کی جو آیات ہم پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سماعت فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ان آیات کی تلاوت آپ نے سنی، اور ابھی انشاءاللہ ہم ان آیات کی تجوید کے جو قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ آئیے اپنے اسکرین پہ دیکھیں انشاءاللہ۔ جو اچھا کالرز ہمارے ساتھ ہیں تو پہلے کال لیتے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید مبارک۔ جی بہن، جی پڑھیے آپ۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء اس کو دوبارہ پڑھیں۔ الذی جعل لکم الارض فأخرج به من الثمرات۔ یعنی اس کو دوبارہ پڑھیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہاں سے دوبارہ پڑھیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ یہاں پہ آپ دو طرح پڑھ سکتے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سانس اگر مختصر ہے تو یہاں پر اگر آپ وقف کر لیں والسماء بناء، دو زبر ہیں تو اس کو ہم جب وقف کریں گے اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، تو یہاں پر الف بنائیں گے اس کو ہم، والسماء بناء۔ دوبارہ پڑھیے یہاں سے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بہن کوشش کیجئے اگر آپ کا سانس ٹوٹتا ہے تو جس طرح یہاں پہ آپ نے سانس توڑا تو فأخرج به، فأخرج به، تو یہاں وقف کر کے پھر دوبارہ پیچھے سے آپ چلے جائیں فأخرج به من الثمرات، آگے لے کے چلیں اس کو، دوبارہ پڑھیں وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یہ عین کو ذرا درست کیجئے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے. بس یہاں اس کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ کسی اس پر وقف کریں، سانس ٹوٹ جائے تو آپ فأخرج، جس طرح یہاں پہ فأخرج به آپ نے پڑھا تو اس پر وقف کر دیا کریں فأخرج به، اور پھر اس کو پیچھے سے لوٹا دیا کریں. اس کو تجوید کی اصطلاح میں اعادہ کہتے ہیں، لوٹانا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ پاک مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے. چلتے ہیں دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہاں سے آپ دوبارہ پڑھیے الذی جعل لکم الارض، لیکن جہاں پر جب آپ وقف کریں گے والسماء بناء، پورا الف پڑھیں، بناء، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بہن یہاں پہ خیال رکھیے، یہ دیکھیں اس آیت میں یہ بھی مد ہے، یہاں والسماء پہ مد ہے، بناء پہ بھی مد ہے، یہاں بھی سماء پہ بھی مد ہے اور ماءن پہ، اور چاروں مد جو ہیں وہ مد متصل ہیں. تو جب ہم مد کریں تو تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ سب کی مقدار برابر ہو. تو یہاں پر آپ نے اس کو زیادہ لمبا کیا اور اس کو آپ نے بہت مختصر پڑھا، تو کوشش کریں کہ دونوں کی مقدار جو ہے وہ اس میں توسط ہوتا ہے، یعنی درمیانہ مقدار ہے اس میں 3 الف یا 2.5 الف، تو اس حساب سے آپ اس کو لمبا کریں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ. ایک کو مختصر پڑھنا، ایک کو لمبا پڑھنا، یہ جو ہے وہ روایت کے خلاف ہے. تو دوبارہ پڑھیے آپ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں پر یہ فأخرج، کوشش کیجئے، حروف قلقلہ 5 ہیں
اور قطب جد قاف طا با جیم دال. باقی یہ جتنے حروف ہیں ساکن حروف میں کوشش کریں کہ آپ کی آواز کو حرکت نہ ہو. جس طرح یہاں پر آپ نے پڑھا فأخرج فأخرج، تو یہ جو آواز ہلتی ہے وہاں پہ تو یہ قلقلہ ہے، اس لیے اس کو آپ ذرا اس کو تصحیح کرنے کی کوشش کریں. فأخرج فأخرج به فأخرج به، یا یہاں پہ ریز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں رزقا لکم، آواز حرکت نہ کرے بلکہ آواز اپنے مخرج میں رک جائے. رزقا لکم رزقا لکم، یہاں قلقلہ ہے جیسے آپ نے قلقلہ کیا فلا تجعلوا فلا تجعلوا، یہ قلقلہ ہے. تو باقی حروف میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا، اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، جیسے میں نے آیات کی تلاوت کی تھی تو آئیے چلتے ہیں ان کی قواعد کی طرف. یا ایھا الناس اعبدوا، یہ مد منفصل ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. مد منفصل اور یہ مد متصل دونوں کی مقدار برابر ہے. اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. آپ نے بعض قراء کو آپ سنتے ہوں گے وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھا کرتے. تو اس لیے اس کو مد منفصل اور مد جائز بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر قرات کا اصول یہ ہے کہ اگر شروع سے ترک کر دیا تو آخر تک اس کو پھر نہ پڑھے. لیکن اس طرح معیوب ہے، برا ہے کہ بعض جگہ تو یہ مد کیا جائے اور بعض جگہ چھوڑا جائے. تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور مد کر بھی سکتے ہیں. اگر آپ مد کریں گے تو اس مد منفصل اور مد متصل دونوں کی مقدار برابر ہوگی. یا ایھا الناس اعبدوا، یہ نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا اور غنہ کی مقدار 1 الف ہے. سین آگے مل رہا ہے عین کے ساتھ. الناس اعبدوا، یہ واو مدہ ہے. ربکم الذی، را کے اوپر زبر ہے اور را کو پر پڑھیں گے. الذی، یہ ذال ہے، کوشش کرنی چاہیے. بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ذال اور زا کی آواز میں فرق نہیں کرتے، تو یہ لحن جلی ہے. ربکم الذی خلقکم، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. خلق، قاف موٹا پڑا جائے گا، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور کم میں جو کاف ہے یہ باریک پڑا جائے گا. تو یہ 2 حروف مستعلیہ ہیں اور تیسرا حرف کاف یہ غیر مستعلیہ ہے، یہ باریک پڑا جائے گا. تو بہت سے لوگ یہاں پر قاف اور کاف میں جب ایسے حروف آگے پیچھے آ جائیں تو اس میں غلطی کرتے ہیں. تو کوشش کریں خلقکم خلقکم، خا کی تفخیم اور قاف کی تفخیم دونوں ادا کی جائے، ان کو پر پڑھا جائے، منہ بھر کے پڑھا جائے، لیکن کاف پر اس کا اثر نہ پڑے، کاف باریک پڑھا جائے. الذی خلقکم والذین من قبلکم، والذین لام باریک ہے اور یہ یا جو ہے لذینہ میں یا مدہ ہے. من قبلکم، یہاں نون میں اخفا ہے. قب قاف موٹا پڑا جائے گا، با میں قلقلہ ہوگا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں قبلکم یہ میم، لعلکم یہ میم، دونوں میم میں اظہار ہوگا، دونوں میم میں اظہار ہوگا، اس میں غنہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ اس میں اخفاء یا غنہ کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. یاد رکھیے گا کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. ایک تو میم مشدد ہوتا ہے، اس میں غنہ ہوتا ہے کہ جب میم کے بعد دوسرا میم ہو، اور جب میم کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہوں تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، وہاں پہ اخفاء نہیں ہوتی. تو من قبلکم لعلکم تتقون. آگے الذی جعل لکم الارض، اب یہاں پہ اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا سانس لمبا ہے اور آپ آگے جا رہے ہیں تو لعلکم
تتقون الذی جعل لکم الارض، آپ آگے پڑھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ وقف کر لیں، چونکہ یہ جو گول دائرہ ہے یہ فل سٹاپ کا ہے کہ یہاں پر آیت مکمل ہو جاتی ہے، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو الذی یہاں پر زبر آ جائے گا اس حمزہ کے اوپر، یہ یہاں پر عارضی طور پر جو ہے وہ یہ حمزہ بحال ہو جائے گا، اس کو الذی پڑھیں گے، حمزہ وصلی کہتے ہیں کہ جو درمیان میں گر جاتا ہے، ملا کے پڑھیں گے تتقون الذی ہوگا، ڈائریکٹ نون کو لام سے ملائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے ابتدا کریں گے تو یہ الف جو نظر آتا ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گا اور ہم پڑھیں گے الذی، الذی جعل لکم الارض، جعل لکم الارض، یہ را پر پڑی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ لکم الارض، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فراشا والسماء بناء، فراشا یہاں پہ ادغام ہوگا، تنوین کے بعد واو ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے اور یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ یا ادغام بالغنہ۔ والسماء مد متصل ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ بناء یہاں بھی مد متصل ہے اور اس کو ملا اگر ہم وقف کریں گے تو دو زبر کو، قاعدہ یہ ہوتا ہے تجوید میں کہ دو زبر پر اگر آپ وقف کریں گے تو اس کو الف بنایا جاتا ہے، الف کی طرح ادا کیا جاتا ہے، بناء، اور اگر ملائیں گے تو بناء وانزل، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں صاد لکھا ہوا ہے، اگرچہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ صاد جہاں پہ وقف کا نشان ہو تو وہاں ملا کے پڑھیں، اور یہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ آپ وہاں جو ہے وہ ٹھہر سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں۔ تو والسماء بناء، وانزل نون ساکن اور اس کے بعد زا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے 15 حروف میں سے ہے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے۔ وانزل من السماء، مد متصل ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ ماء فأخرج به، یہاں پر بھی مد متصل ہے، جس طرح ایک بہن نے پڑھا تھا، میں نے ان کو اس وقت بھی بتایا کہ یہ جتنے مد ہیں اس آیت میں یہ چاروں مد متصل ہیں۔ والسماء بناء، اور یہ بھی من السماء ماء، تو ان چاروں کی مقدار جو ہے وہ برابر رکھنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعض جگہ تو آواز کو لمبا کیا جائے، بعض جگہ مختصر، تو یہ معیوب ہے، مناسب نہیں ہے، روایت کے خلاف ہے۔ تو کوشش کریں کہ سب کی مقدار جو ہے وہ برابر ہو۔ ماء، یہاں پر اخفاء ہوگا، دو زبر ہیں، تنوین اور اس کے بعد فا ہے۔ فأخرج به، فأخرج به، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھی جائے گی، را پر زبر ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، به کھڑی زیر ہے تو اس کو الف کے قائم مقام ہے، یا کے قائم مقام ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من الثمرات، را پر کھڑی زبر ہے، اور جس طرح زبر سے را پر پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح کھڑی زبر سے بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فأخرج به من الثمرات، را کو موٹا کر کے منہ بھر کر کے پڑھیں گے۔ رزقا لکم، را ساکن ہے اور را کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد زا ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ من الثمرات رزقا لکم، قاف پر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ہوگا۔ رزقا لکم،
اور میم یہاں پر میم پر ہم وقف کر سکتے ہیں اور کریں گے کہ یہاں پر میم میں اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگی، غنہ نہیں ہوگا، اظہار کے ساتھ اس میم کو پڑھا جائے گا۔ من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ، فلا لام الف زبر لا، یہ حرف مدہ ہے الف، تجعلوا جیم میں قلقلہ ہوگا، فلا تجعلوا لام واو پیش لو، یہ واو مدہ ہے، للہ لفظ اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، کیوں کہ اس سے پہلے یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے، یہ اس سے پہلے لام دوسرا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، للہ، جس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہاں پر یہ میم کے نیچے زیر ہے، اگرچہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں للہ کلمہ تو ایک ہی نظر آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو لام ہے وہ الگ لام ہے، تو اس لیے اس کو پڑھیں گے للہ، باریک پڑھیں گے، اندادا وانتم تعلمون، نون ساکن اس میں اخفا ہوگی، اور اندادا دو زبر کا تنوین، اس کے بعد واو ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ یا ادغام بالغنہ اس کو کہتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نون ساکن، اس کے بعد حروف اخفا 15 حروف جو ہیں اس میں سے تا ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، میم ساکن ہے اس میں اظہار ہوگا، تعلمون، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، اور اس وقف کو جو ہے وہ مد عارض وقفی کہتے ہیں، یہاں پر جو مد ہوگا تعلمون، بہت سے لوگ اس کو مختصر پڑھتے ہیں، یاد رکھیے اس کا قاعدہ یہ ہے، تجوید کی کتابوں میں اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس میں طول کیا جائے، اس کو لمبا پڑھا جائے، پھر توسط اور پھر قصر، تینوں جائز ہیں، لیکن پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اسی طرح یہاں پہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لمبا کر کے آپ وقف مت کر سکتے ہیں، مختصر بھی، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ توسط ہوا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ قصر ہوا، اس میں ہم نے مد نہیں کیا، لیکن یہاں پہ مد عارض وقفی ہے، اور اس میں سب سے پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کو لمبا کر کے طول کے ساتھ، یعنی مد کی آخری مقدار جو ہے طول، اس کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کے قاعدے ہم نے پڑھ لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ان آیات کی جو قواعد تھے تجوید کے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔
جس طرح میم کا قاعدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میم کے 3 احکام ہیں۔ میم جب ساکن ہو اور اس کے بعد دوسرا میم آ جائے تو پھر پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو ادغام کہتے ہیں، اور وہاں پر غنہ ہوتا ہے تو اس کو ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں، ادغام تام بھی ہے، ادغام مثلین تام اس کو کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں۔ اور اگر میم ساکن کے بعد میم تو نہیں ہے لیکن کوئی حرف دوسرا جو ہے با ہے تو وہاں پر اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، وہاں پہ اخفا ہوگا، جس طرح ان ربہم بہم، ان ربہم سورۃ الزلزال میں ہے ان ربہم بہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر ہم جو ہے وہ میم میں اخفا کریں گے۔ تو 2 قاعدے ہوئے، 2 احکام ہوئے میم ساکن کے۔ تیسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے، دوسرا حرف با بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حروف ہیں تو پھر وہاں پر ہم اظہار کریں گے، میم میں اخفا نہیں ہوگا، اور میم میں جو ہے وہ ہم وہاں پہ غنہ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 احکام تجوید کی کتابوں میں میم ساکن کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔ جو میم متحرک ہے، جس پر زبر ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اظہار ہی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ 3 قاعدے جو ہیں یہ میم ساکن کے متعلق ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہو تو وہاں پر جو ہے وہ ادغام ہوگا اور غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر با ہوگی تو اس میم ساکن میں اس کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے، اس میں اخفا نہیں ہوگا اور ادغام بھی نہیں ہوگا، اور اس کو قلقلہ سے بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ قلقلہ کر دیتے ہیں، اس حرف کو حرکت دے دیتے ہیں، جس طرح بھی میں نے بہن کی تصحیح فرمائی کہ فأخرج، بہت سے حروف جو کہ حروف قلقلہ نہیں ہیں، تو کوشش کریں آپ کہ ان حروف کو آپ جب ادا کریں ان کو سکون کو مخرج میں جو ہے جب زبان وہاں لگ جائے تو اس کو حرکت نہ دیں، آواز اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اور آپ اس کو جو ہے وہ حرف کو ادا کریں گے۔ اگر آپ آواز کو حرکت دیں گے تو پھر یہ پھر قلقلہ بن جائے گا، تو جو کہ غلط ہوگا، اور جو ہے وہ قلقلہ صفت لازمہ ہے، اور اگر دوسرے حروف میں آپ لے کر آئیں گے تو یہ بڑا معیوب بھی ہے، اور بعض حضرات نے اس کو لحن جلی میں بھی شمار کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا یہ جو پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کی آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، چونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ حسب معمول بریک کے بعد ملتے ہیں اور سورۃ اللہب ہمارا مضمون ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام قاری اور قرآن میں خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے اور اس کے قواعد ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ جس طرح ہمارے پروگرام کی ترتیب ہے کہ ہم بریک کے بعد دوسرا جو سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے وہ آخری سورت، جو کہ بعض ناظرین کی فرمائش پر ہم نے شروع کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کال کریں اور یہ صورتیں ہم سیکھیں، تاکہ چونکہ ہمیں نماز میں پڑھنی پڑتی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ سورۃ اللہب ہوگا۔ اس سے پہلے ہم 3 صورتیں پڑھ چکے ہیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام ہر منڈے کو 12:30 بجے شروع ہوتا تھا، تو اب اس کی ترتیب بدل گئی ہے، ہر وینسڈے کو 12:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا، اور بالکل لائیو ہوگا یہ پروگرام،
اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح ریپیٹ ہوتا تھا وہ دوبارہ ہوگا، لیکن لائیو پروگرام ہمارا جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہر وینسڈے کو 12:30 بجے ہوگا۔ تو اس لیے جو حضرات جن کے علم میں یہ چیز نہیں ہے، جو ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے تھے شاید ان کے علم میں نہ ہو، تو اس لیے ان کے لیے یہ جو ہے میں بتایا جاتا ہوں کہ ہر وینسڈے کو انشاءاللہ آپ یہ پروگرام لائیو دیکھ سکیں گے اور اس پروگرام میں کال کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی کال سنیں گے اور آپ انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین کرام، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور آج یہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر ہم یعنی قرآن مجید سیکھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر اپنے دوستوں سے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ ہم اللہ کے ہاں کل جا کر کوئی حجت پیش کر سکیں کہ میں قرآن اس لیے نہیں سیکھ سکا کہ مجھے موقع نہیں ملا، یا میں قرآن اس لیے تصحیح نہیں کر سکا، سیکھ نہیں سکا کہ کوئی جو ہے وہ میرے قریب کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا۔ آج الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے طول و عرض میں جو ہے وہ آپ کو مدارس ملیں گے اور قرآن مجید کی تدریس کا ایک باقاعدہ سلسلہ ملے گا، اور یہ آج ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کر، ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر اور ٹی وی کی اسکرین پر آپ جو ہیں وہ قرآن مجید آپ کے گھر کے اندر جو ہے آ کر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے، آئیے اللہ کا قرآن سیکھیے۔ تو ناظرین کرام، تو یہ ہمارے لیے یہ ایک بالکل یعنی اتمام حجت ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کی اس کتاب کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ پڑھنے کا ہم سیکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا یہ لائیو پروگرام جو ہے وہ ہر وینسڈے کو ہوگا۔ دوسری گزارش میری یہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، کال ہم ان کی لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم باقاعدہ ایک مدرسے کی شکل میں چلائیں گے۔ آپ کی کالز لی جائیں گی، آپ اپنے نام ہمارے کنٹرول روم میں ساتھیوں کے پاس لکھا دیں، اپنے ٹیلی فون نمبر لکھا دیں، اور تاکہ ہم ریگولر کالرز آپ ہمارے بنیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے جو ہی آپ کی امپرومنٹ ہوگی، آپ کا پڑھنا بہتر ہوگا، ہم گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کو انشاءاللہ جو طالب علم ہمارے اچھے ہوں گے، اچھے پڑھنے والے ہوں گے، کوشش کریں گے تو ہم ان کو اسٹوڈیو میں بھی بلا کر یہاں پر بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم ایک مدرسے کی طرح جس طرح کہ استاد اور شاگرد کا سلسلہ چلتا ہے باضابطہ طور سے صحیح طریقے سے اس پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن چلتے ہیں کالر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن پڑھیے، آج کا سبق سورۃ اللہب ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ بہن یہاں پہ آپ دیکھیں ان دونوں حروف میں لہب وتب وتب، اس با کے اوپر شد ہے، قلقلہ تو ہوگا لیکن اس میں شد کو بھی ادا کیا جائے گا، اور وما کسب، وما کسب یہاں صرف قلقلہ ہوگا، لیکن یہاں با کی تشدید کو، با کے شد کو بھی ادا کریں گے اور قلقلہ بھی ادا کریں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وتب دوبارہ پڑھیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، وتب وتب آپ اس میں با پر ہونٹوں کو ذرا سخت کر دیں، وتب، وتب جی وتب، وتب۔ ٹھیک ہے آگے چلیے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب۔ یہ ہا کو ذرا واضح کیجیے، حمالة الحطب، حمالة الحطب۔ دوبارہ پڑھیں، ہم ہا، ہم
حمالة الحطب جی في جيدها حبل من مسد فی جیدها حبل من مسد، ہا کو کلیئر کریں، حبل، في جيدها حبل من مسد. یہ ہا کا جو مخرج ہے عین اور ہا، یہ مڈل آف تھروٹ یعنی گلے کے درمیان میں سے، وسط حلق یعنی گلے کے درمیان میں سے ادا ہوتے ہیں، تو کوشش کریں اس کی آواز ہا کے ساتھ نہ ملے، الگ آواز ہو. حبل من مسد، حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. یہ تبت یدا کی پہلی جو آیت ہے، اس کے یہ جو وقف آپ یہاں کرتے ہیں تو یہاں ذرا جو با کے اوپر شد نظر آتا ہے، اگر ہم اس کو کسب کی طرح یا لہب کی طرح وقف کریں گے تو یہ لحن جلی ہوگا، کیونکہ یہ با مشدد دو با ہیں اور اس تشدید کو ادا کرنا ضروری ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو ادا کرنے کی آپ کوشش کریں. چلتے ہیں دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ما اغنى، اس کو آپ حرکت نہ دیں، غین کو اس کے مخرج میں ساکن کر کے پڑھیں. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. جی. سیصلی نارا ذات لہب. یہاں پر یہ پہلا حرف جو ہے وہ سین ہے جی. اور دوسرا صاد ہے. سین اور صاد کا مخرج اگرچہ صاد زا سین کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے صفات کی وجہ سے. سین جو ہے وہ غیر مستعلیہ ہے، وہ موٹا نہیں پڑھا جاتا، لیکن صاد جو ہے وہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، فل ماؤتھ موٹا کر کے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو آپ موٹا کر کے پڑھیں. سیصلی، سیصلی، سیصلی نارا ذات لہب. دوبارہ پڑھیے. سيصلى نارا ذات لهب جی وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہاں سے دوبارہ پڑھیں. وامرأته حمالة الحطب. یہ دونوں جگہ آپ جو ہے نا یہاں دیکھیں تا ہے اور یہ طا ہے، یہاں پر سین ہے یہ صاد ہے، ٹھیک ہے نہیں، دونوں کے مخرج ایک ہیں سین اور صاد کے، لیکن فرق یہ ہے کہ سین باریک ہے، صاد موٹا پڑا جانے والا حرف ہے، مستعلیہ ہے. یہی سیم چیز یہاں پہ بھی ہے. حمالۃ الحطب، حطب، طا، دال اور تا، ان تین حروف کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن تا اور طا ان میں تمیز جو کی جاتی ہے، فرق جو کیا جاتا ہے وہ صفات کی وجہ سے. تو طا میں صفت جو ہے استعلا جو ہے اس کو مستعلیہ کہتے ہیں طا کو، تو اس کو آپ یعنی زبان کو تالو کی طرف اٹھا کر طا کو منہ بھر کر کے آپ پڑھیں تاکہ تا طا سے الگ نظر آئے. حمالۃ الحطب، حمالة الحطب جی في جيدها حبل من مسد. جی
یہاں پہ آپ خیال کیجئے گا، یہ جو دو غلطیاں میں نے آپ کی بتائی ہیں، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، پڑھیے اس آیت کو، سَيَصْلَى، سيصلى نارا ذات لهب. یہ صاد کو موٹا کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اسی طرح یہاں پر دوبارہ پڑھیے، حمالة الحطب، حمالة الحطب. دوبارہ حمالة الحطب، حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. ماشاء اللہ بہن آپ کوشش کر رہی ہیں، اور یہ جو خصوصاً ان حروف میں جن کا مخرج ایک ہو، تو جو حروف خصوصاً حروف مستعلیہ جو ہیں ان کی آپ کوشش کیجئے کہ ان کو آپ منہ بھر کے، یعنی استعلاء، صفت استعلاء جو ان کی ہے، تو صاد تو بلکہ اس میں صفت اطباق بھی ہے، یہ اور بھی موٹا پڑا جاتا ہے، صاد بھی اور طا بھی. تو اس میں بھرپور طریقے سے آپ زبان کا بیج اور زبان کی جڑ، پوری زبان کو آپ اوپر تالو کی طرف اٹھانے کی کوشش کریں. حمالة الحطب، سيصلى نارا ذات لهب. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے، اور آپ کوشش کیجئے یہ ان صورتوں کو آپ یاد کریں. تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس وقت ہوگا تو اگرچہ ہم پروگرام کے مطابق جو ہماری روزمرہ سبق کا جو اس میں جو صورت ہوگی وہ تو ہم پڑھیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ناظرین کال کر سکتے ہیں. جو صورتیں انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں، جو صورتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، تو وہ اگر آپ نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں اسکرین پہ ہم نہیں دیں گے. آپ زبانی سنانا چاہیں تو کنٹرول روم میں آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. جب وقت ہو، کالرز نہ ہوں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی وہ صورتیں بھی سنیں گے، اور وہ بہتر طریقہ ہوگا تاکہ آپ ان صورتوں کو یاد بھی کریں، تاکہ جب آپ نماز میں پڑھیں تو آپ کی غلطیاں نہ ہوں، اور زبانی آپ یہ صورتیں ہمیں سنا سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اسی ترتیب سے آگے لے کے جائیں گے. اور ایک ضروری بات جو میں کئی پروگراموں میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے رہ جاتی ہے، کہ چونکہ یہ پروگرام تو اردو کا ہے، اردو میں اس میں ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے بہت سے بہن بھائی جو کہ پشتو سپیکنگ ہیں، وہ پشتو میں جو مائیں بہنیں گھروں میں ہیں جو پروگرام دیکھ رہی ہوں، اور اردو بولنے میں اگر ان کو کوئی دقت ہو تو وہ اس پروگرام میں فون کر سکتے ہیں اور پشتو میں بھی بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا جو سبق ہوگا وہ پشتو میں ان کو ایکسپلین کر کے اور ان کے سامنے انشاءاللہ ان کا سبق ان کو بتایا جائے گا. تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اس سورت کی. پہلے آپ تلاوت سماعت فرمائیے اور پھر اس کے جو قواعد ہیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تو یہ تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. چلتے ہیں کال کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے قواعد پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے، سورۃ اللہب آج ہمارا سبق ہے. جی میں سناؤں گی. یہ اسکرین پہ دیکھیے آپ.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله ما كسب. آپ دوبارہ شروع کیجئے بہن. اعوذ باللہ بسم اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب. یہ آیت دوبارہ پڑھیے. تبت یہ پہلی آیت. تبت یدا. تبت يدا آبی آبی نہیں ہے, اس زبر کو آپ لمبا نہ کریں. ابی ابی. دوبارہ پڑھیے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. لہب 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 وتب. ما لهب وتب. جی جی پڑھیے آپ. آگے پڑھیے. ما اغنى عنه ما أغنى منه عنہ عنہ ماله. لام پہ پیش ہے. مالہ مالہ. ماله جی جی. وما كسب. وما کسب وما کسب. سیصلی سيصلى نارا ذات لہب. ذات لهب وامرأته وامرأته وم واو کو میم سے ملائیے. وامرأته. وامرأته پڑھیے کوشش کیجیے. وامرأته ٹھیک ہے. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حطب. جی جی. فی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھتی جائیے. حبل من مسد. جی بہن کوئی آپ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ آپ پڑھیں, ہمارے ساتھ ریگولر آپ رہیں, اور اس کے بعد جو وقفے کے بعد جو پروگرام ہوگا قاعدہ ہم جس میں پڑھیں گے تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں. انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے, اور یہ آپ کی جو زبر زیر کی جو کمزوری ہے انشاءاللہ وہ اس میں دور ہو جائے گی. چلتے ہیں دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بات کر رہی ہوں, گلاسکو سے بات کر رہی ہوں. جی بہن پڑھیے آپ. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ اللہب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ مالہ. یہ لام پہ پیش ہے. مالہ وما کسب. مالہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں پڑھتے جائیے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. یا وَأَم نہیں ہے, اس واو کو ڈائریکٹ میم سے ملائیں. وم واو میم زبر وم. وامرأتہ. تاپ کے اوپر پیش ہے. جی پڑھیے. وامرأتہ. جی جی. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب.
حمالة الحطب. حمالة الحطب جی. في جيدها حبل من مسد. من مسد. من مسد. جی ماشاءاللہ، آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ وقفے کے بعد جو پروگرام ہوگا قاعدے کا اس میں ضرور کال کریں، انشاءاللہ آپ سے پڑھوائیں گے وہاں پہ جوڑ کے ساتھ، آپ کی تصحیح کی جائے گی. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بہن، پڑھیے. بھیا کن دن میں تلاوت کرتا ہے؟ کن دن میں؟ یہ انشاءاللہ ہر وینسڈے کو ہوگا، جس طرح آج کا دن ہے ہر وینسڈے کو یہ لائیو پروگرام ہوگا. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں تو آپ نوٹ کر لیجئے، ہر وینسڈے کو انشاءاللہ. کتنا بجے بھیا؟ 12:30 بجے انشاءاللہ. اوکے بھیا، اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حطب تو کو موٹا کر کے پڑھیں. حمالة الحطب. جی. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہن آپ نے اچھا پڑھا. کوشش کیجئے آپ گزشتہ پروگرام میں شامل ہوتا رہے. اس کے بعد دوبارہ آپ وقفے کے بعد پروگرام دیکھیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کو پروگرام قاری اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے اپنے پروگرام کا دوسرا حصہ سورۃ اللہب کی تلاوت کی، اور جو ہمارے ساتھ شرکاء تھے پروگرام میں ان کے کالیں لیں. اگرچہ اس کی قواعد میں نہیں بتا سکا، لیکن الحمدللہ بہت سے ناظرین نے بڑا اچھا پڑھا. اور آخر میں 2 بہنوں نے جو کال کی تھیں تو ان کو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے اس وقفے کے بعد کے پروگرام میں ضرور آپ شامل ہوں. تو ہمارے اس پروگرام کا تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ قاعدے کا ہوتا ہے. قاعدہ یہ ایک بنیادی جو ہے وہ چیز ہے قرآن کو پڑھنے میں. اکثر جو ہمارے تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا خود جنہوں نے ابتدا ایسی جگہ پہ کی ہے کہ جن کی بنیاد ہی کمزور رکھی گئی ہے، جن کو قاعدہ صحیح نہیں پڑھایا گیا اور ان کے تلفظ وہاں درست نہیں کیے گئے. جس طرح بعض ہمارے ساتھ پروگرام کے جو شرکاء ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو زبر زیر پیش کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اب یہ غلطی ان کی جو ہے وہ شروع سے رہ گئی ہے کہ جب وہ قاعدہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت سے ان کی تصحیح یا ان کی جو ہے وہ ان کو ٹھیک پڑھایا نہیں گیا اور یہ غلطیاں باقی رہ گئی ہیں. اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ زبر زیر اور پیش کو وہ لمبا کر کے پڑھ لیتے ہیں. جہاں پر الف ہو الف کو مختصر کر دیتے ہیں، زبر کی طرح پڑھ لیتے ہیں، زبر کو الف کی طرح پڑھ لیتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا اور اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ زبر جو ہے یہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی لمبا کریں گے تو یہ الف بن جائے گا، کیونکہ الف دراصل 2 زبر سے بنا ہے. زیر کو آپ تھوڑا سا بھی کھینچ کے پڑھیں گے، تھوڑا سا بھی لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، وہ زیر یا بن جائے گا اور اس جو ہے وہ اور یہ غلطی لحن جلی ہے. اسی طرح پیش ہے، پیش کو آپ اگر لمبا کر کے پڑھیں گے اس کی اصل مقدار جو ہے اس سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ واو بن جائے گا، وہ پیش نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ زبر زیر پیش میں سے کسی بھی حرکت کو
آپ تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے تو وہ حرکت نہیں رہے گی بلکہ وہ ایک حرف بن جائے گا، اور وہ تجوید کی اصطلاح میں اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ لحن جلی کی قسموں میں ایک قسم ہم نے یہ پڑھی تھی کہ کسی حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، کہ زبر زیر پیش کی جگہ اگر اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے، واو الف یا بنا دیا جائے، یا واو الف یا کو اس کی مقدار سے کم پڑھا جائے، واو الف یا کو اس کی مقدار سے کم پڑھا جائے تو وہ پھر زبر زیر پیش بن جاتا ہے، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ تو اس لیے اس پروگرام میں آپ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں، اور ایک ایک سبق کو اگر آپ کی تصحیح نہیں ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا تو ہم بار بار پڑھیں گے، کیونکہ یہی ہماری بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ تو ہمارے ساتھ کالرز ہیں، ان کی کال لیتے ہیں، چلتے ہیں کالر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں ہم پیش پڑھیں گے، جی تو اسکرین پر آ جائے گا، آپ اس کو جوڑ کے ساتھ پڑھیے، سپیلنگ کے ساتھ۔ جی آپ شروع کیجئے، یہاں سے شروع کیجئے، جیم پیش جو، اس کے لائن نیچے سے، یہ جو لائن ہے جہاں میں نے اسٹک رکھی ہوئی ہے، یہاں سے آپ شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم پیش جو، عین زیر ای، زوئی، لام زبر لا، زوئلا، یہ لام زبر لا، یہ لمبا ہو رہا ہے، لام زبر لا، لام زبر لا، زوئلا، جعیلا، جعیلا۔ زوئلا، چلیے آگے۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلقا، خلق، خلقا، ذا پیش ذو، کاف زیر کی، ذکی، را زبر را، ذکی، ذکی، ذکی را، دوبارہ پڑھیے، ذکر، ذکی را، یہ حرف پڑھیے آپ، ذکی را، یہ جہاں میں نے اسٹک رکھی ہے، خوشیرہ، اسپیلنگ کے ساتھ پڑھیے۔ حا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی، را خوشی، زبر را، خوشی را، دوبارہ پڑھیں، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، شین زیر شی، شین زیر شی، خوشی، خوشی، را زبر را، را زبر را، خوشیرہ، خوشی را، یہ پڑھیے آپ، یاریثو، اسپیلنگ کیجئے، سر اس کو جوڑ کے ساتھ پڑھیے، یا زبر یا، جہاں میں نے اسٹک رکھی ہے، یا زبر یا، را زیر ری، یری، سا پیش یری، 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 سا پیش سو، یری سو، یہ پڑھیے۔ یری سو، اگلا حرف یا زبر یا، یا زبر یا، عین زیر ای، یعی، 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 دل پیش دو، یعیدو، یعیدو۔ یعیدو۔ ماشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بعد میں جب کالز ختم ہوں گی میں دوبارہ خود پڑھوں گا، تو آپ ہمارے ساتھ پڑھتے رہیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، قاعدہ کا سبق پڑھیے، آپ اسکرین پہ آ رہا ہے، جی فرسٹ لائن، یہاں سے آپ پڑھیے، جعیلا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی، لام زبر لا، جوعیلا، خا پیش خو، لام زیر لمبا نہ کریں، خا پیش خو، خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلقا، خلق، خلقا، خلق، خلقا، یہ پڑھیے، زال پیش یہ جہاں میں نے اسٹک رکھی ہے، یہ حرف پڑھیے، سین، سین پیش سو، قاف زیر کی، سوقی، طا زبر طا، سوقیتا، سوقیط، سوقیتا، یہ پڑھیے، سین پیش سو، نہ یہ جہاں میں نے اسٹک رکھی ہے، اذنی، اس کو جوڑ کے ساتھ پڑھیے، حمزہ پیش او، زال پیش زو، اوزو، نو زیر نی، اوزونی، اذنی۔ اوزونی، دی نیکسٹ، جی نیکسٹ،
یا زبر یا، یہ را ہے، را را پیش رو، را پیش رو، با پیش بو، ربو، عین پیش عو، ربو. یہ پڑھیے یا زبر یا، یا زبر یا، عین زیر عی، یعی، دال پیش دو، یعیدو، یعیدو. یعیدو. ماشاءاللہ آپ بہتر کوشش کر رہی ہیں اور پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آخر میں خود پڑھاؤں گا تو آپ ہمارے ساتھ پڑھتے رہیے. چلتے ہیں دوسرے کورج کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن پڑھیے. اوکے بھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خا جیم پیش جو، عین زیر ای، جوعی، لم زبر اللہ، جعلا. خا پیش خو، خا کو فل ماؤتھ سے پڑھیں، موٹا کریں. خو پیش خو، خا پیش خو، لم زیر لی، قاف زبر کا. دونوں کو پہلے ملائے. خولی، خلی، خا پیش خو، لم زیر لی، خلی، قاف زبر کا، خلقا. خلق، خلقا. زال پیزو، کاف زیر کی، زکی، را زبر را، ذکرا. ذکر، ذکرا. سین پیشو، حمزہ زیر ای، سوئی، لم زبر اللہ، سوئیلا. یہ پڑھیے جہاں میں نے سٹک رکھی ہے. سین پیش سو، سین پیشو، سین پیشو، قاف زیر قی، سقی، طا زبر طا، سقطا. عین پیش او، فا زیر فی، عوفی، یا زبر یا، اوفیا. اوفی نہیں، لمبا کر آپ عین کو، یہی غلطی ہم نے دور کرنی ہے. اوفی غلط ہو جائے گا. اوفیا، اوفیا. عین پیش عو، عین پیش او، فا زیر فی، فا زیر فی، عوفی، عوفی، عوفی. عوفی، عوفی. جی جی. یا زبر یا، اوفیا. یہ پڑھیے یا زبر یا، یا زبر یا، اوفیا. یہ نیچے جہاں میں نے سٹک رکھی ہے یاری سو، اس کا جوڑ کریں. یا زبر یا، بازبر با، نہ یا ہے، یہ یا ہے. یا زبر یا، یا زبر یا، رازر دی، یا دی، ساپے سو، یاری سو، یاری سو. یاری سو. یا زبر یا، عین زیر ای، یعی، دال پیش دو، یعی دو. ماشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، آخر میں خود پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے. اچھا تو میں ابھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. جتنے بھی کالرز تھے آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ آپ جیسے ادائیگی اس کی کرنی ہے اس طریقے سے ہم سیکھیں گے. جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی، لام زبر لا، جوعیل. اب یہاں پر ہم نے یہ خیال رکھنا ہے، بہت سے پڑھنے والے ایسا کرتے ہیں کہ جیم پیش کو تو پورا پڑھ لیتے ہیں، عین کو لمبا کر لیتے ہیں، یا بعض جو ہے وہ جیم کو پیش کو لمبا کر لیتے ہیں، بعض زبر کو تینوں کی مقدار جو ہے وہ تینوں پر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ تینوں کی مقدار لمبی نہ ہو، جس طرح صحیح ادائیگی ہے ان کی وہی ادائیگی رہے. جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی، لام زبر لا، جوعیل. اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو جوعیلا، خلقا، ذکرا، تو یہ غلطی ہوتی ہے. تو خیال رکھیے جوعیلا، جوعیلا. خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلق، خلق. ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذکی، را زبر را، ذکر. اب را کے اوپر زبر ہے تو یہیں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ جب را کے اوپر زبر ہو تو اس کو موٹا کر کے تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں. ذکر. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئیل. ضا پیش ذو، لام زیر لی، غلی، میم زبر ما، غلیم. میم پیش مو، نون زیر نی،
منی عین زبر ع منع لام پیش لو عین زیر عی لعی نون زبر ن لعین ہا پیش ہو دال زیر دی ہدی یا زبر یا ہدی واو پیش وو جیم زیر جی وجی وجی دال زبر د وجید وجید ان کے درمیان حروف کے درمیان جو ہے وہ گیپ بھی نہیں آنا چاہیے، وقفہ وجید ایسا بھی نہ ہو، وجید وجید سین پیش سو قاف زیر قی سوقی طا زبر طا سوقی طا عین پیش عو فا زیر فی عفی یا زبر یا عفی یا ہا پیش ہو ہا کو کلیئر کر کے پڑھنا چاہیے، ہا پیش ہو شین زیر شی خوشی را زبر را خوشی را خوشی را ہا پیش ہو با پیش بو حبو کاف زیر کی حبو کی صاد پیش سو ہا پیش ہو سحو فا زیر فی سحو فی حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون زیر نی اذو نی را پیش رو با پیش بو ربو عین پیش عو ربوع ربوع حمزہ زبر ا عین زیر عی اعی، اس میں احتیاط رکھنی چاہیے کہ حمزہ کی آواز الگ ہے، عین کی الگ ہے، دونوں کا الگ الگ مخرج ہے۔ حمزہ ہا یہ ان کا دونوں کا مخرج الگ ہے اور عین ہا کا مخرج الگ ہے، یہ دونوں ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، تو دونوں کی آواز بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اعیضو اعی حمزہ زبر ا عین زیر عی اعی ضا پیش ذو اعیضو تا زبر تا زا زیر زی تزی را پیش رو تزیرو یا زبر یا را زیر ری یری را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یا زبر یا را زیر ری یری ثا پیش سو یری سو یا زبر یا عین زیر عی یعی دال پیش دو یعیدو۔ اب بغیر سپیلنگ کے جعل خلق ذکر سئل ظلم منع لعن ہدی وجید سقط عفی حشر حبکی صحفی اذنی ربوع اعیض تزیر یریث یعید۔ ناظرین کرام، اس کو اب یہ اس کی اصل سبق جو ہے وہ یہاں ہے، یہ اس کی مشق تھی، یہ پیش کا ہمارا سبق تھا۔ حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو ثا پیش سو، اس کو تیزی کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو ثا پیش سو جیم پیش جو ہا پیش ہو خا پیش خو دال پیش دو ذال پیش ذو را پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش شو صاد پیش سو ضاد پیش زو طا پیش تو ضا پیش ذو عین پیش عو غین پیش غو فا پیش فو قاف پیش قو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش وو ہا پیش ہو حمزہ پیش او یا پیش یو۔ خود پڑھیں یا بچوں کو بھی پڑھائیں تو پہلے اس طرح پڑھیں جوڑ کے ساتھ، پھر دوبارہ او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ضو عو غو فو قو کو لو مو نو وو
ہو او یو. یہ آج کا ہمارا سبق جو تھا وہ پیش والا تھا، اور اس سے پہلے ہم زیر اور زبر دونوں پڑھ چکے ہیں. تو یہ مشق کے اندر ہم نے ان تینوں حرکات کی، زبر، زیر اور پیش کو ہم نے جو ہے وہ اس کی صحیح ادائیگی پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کی. ناظرین کرام، اصل میں جو بنیادی چیز ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں اور اس کی صحیح پڑھنے میں، وہ قاعدہ ہے جس کو ہم لوگ بالکل یعنی اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم جب بچوں کو پڑھانا شروع کراتے ہیں تو ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم بچے کو کہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ کہاں جا کے قاعدہ پڑھتا ہے، جبکہ اصل بنیاد جو ہے وہ قاعدہ ہی ہے. جب قاعدے میں بگاڑ آ جاتا ہے، شروع سے بنیاد بچے کی غلط رکھ دی جاتی ہے، یا جس طرح ہمارے بڑے ناظرین پڑھتے ہیں تو ان کا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے قاعدہ پڑھا یا ابتدا میں جہاں انہوں نے سبق شروع کیا تو اس وقت کمزوری رہ گئی، تو وہ کمزوری اب ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. لیکن الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کو دور کریں گے، کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو ان کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں. جو حضرات جن کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس حدیث کو سن کر آپ انشاءاللہ یقیناً خوش ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کے ماہر ہیں، مع الکرام البررہ، وہ تو اللہ کے برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ لوگ کہ یتتعتعوا، کہ جو قرآن میں اٹکتے ہیں، جو قرآن مشکل سے پڑھتے ہیں، دشواری ان کو پیش آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بشارت سنا فرمائی کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے. ایک تو جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کا، اور دوسرا ثواب جو مشقت اٹھا رہے ہیں، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس پڑھنے کے درمیان ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے اور دشواری پیش آ رہی ہے، تو اس دشواری پر بھی ان کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے میں اٹکتے ہیں، قرآن پڑھنے میں کمزور ہیں اور دشواری ان کو درپیش آتی ہے، تو فرمایا کہ لہو اجران، ان کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے. اور ان کے لیے ایک تو جو وہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی کہ قرآن پڑھنے کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو ناظرین کرام، جو ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ تم میں وہ ہیں، پسندیدہ لوگ تم میں وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. ناظرین کرام، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے پاس، اور اللہ رب العالمین نے یہ عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے. پروگرام چونکہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ناظرین کرام، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے میں کمزور ہیں، جن کی غلطیاں ہیں، خوش ہو کر پروگرام میں آپ جو ہے وہ فون کیا کیجئے اور اپنی تصحیح کیجئے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک موقع عطا فرمایا ہے. اور بلکہ یہ پیغام بھی میں آپ کو دے دوں کہ جس طرح پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہم پر اتمام حجت ہو رہی ہے کہ ٹی وی جیسے مقام پر بھی الحمدللہ آج ہمیں قرآن پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے گھر کے اندر ہمیں جو ہے وہ قرآن کہیں جانا بھی نہیں پڑ رہا، مسجد میں جانا بھی نہیں پڑ رہا، اور ہم جو ہیں وہ ہم یعنی گھر کے اندر ہی ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں. تو اگر اب بھی ہم اس میں کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً کل ہمیں اس کا اللہ کے ہاں جواب دہی بڑی مشکل ہوگی. تو ناظرین کرام، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.